سال 1923 تھا۔ دنیا پہلی عالمی جنگ کے زخموں سے ابھی سنبھل نہیں پائی تھی۔ یورپ کی سلطنتیں بکھر چکی تھیں اور اسی شور و گل میں ایک نیا ملک ابھر رہا تھا، ترکی۔ آج اس ملک کو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ترکی کی آزادی باقی دنیا کی آزادیوں سے بالکل مختلف تھی۔ دنیا کے کئی ممالک نے آزادی برٹش، فرانسیسی یا اطالوی قبضے سے حاصل کی، مگر ترکی نے آزادی حاصل کی اپنے ہی بزرگوں کی حکومت سے، یعنی خلافت عثمانیہ سے۔ اس لمحے ترکی کے رہنما مصطفیٰ کمال اتا ترک نے وہ کام کیا جو صدیوں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے خلافت کو ختم کر دیا اور یوں وہ نظام جو 1300 سال سے قائم تھا ایک دن میں ختم ہو گیا۔ آخری خلیفہ سلطان عبد المجید ثانی اپنے خاندان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ترکی چھوڑ گئے۔ یہ وہ خاندان تھا جس نے 600 سال تک 3 بر اعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ پر حکومت کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہی ترک دراصل ترکی کے نہیں تھے؟ ان کی اصل سرزمین بہت دور وسطی ایشیا میں تھی، جہاں آج قازقستان، ازبکستان اور ترکمینستان جیسے ممالک ہیں۔ اس وقت ترکی کی زمین پر یونانی اور رومی قومیں آباد تھیں۔ تاریخ میں ترک کبھی بڑی طاقت نہیں مانے گئے، مگر اسلام نے ان کی تقدیر بدل دی۔ 1400 سال پہلے جب اسلام عرب سے نکل کر دنیا میں پھیلنے لگا تو مسلمان افواج نے روم اور فارس جیسے عظیم سامراجیوں کو شکست دی۔ اسلامی سلطنت بڑھتی گئی اور پھر عباسیوں کے دور میں علم، سائنس، طب اور فنون کا زمانہ آیا۔ بغداد اس وقت دنیا کا سب سے روشن شہر تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب وسطی ایشیا کے ترک قبیلوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں ایک قبیلے کا سربراہ سلجوقت تھا، جس کی نسل سے بعد میں ایک طاقتور سلطنت وجود میں آئی، سلجوقی سلطنت۔ سلجوقی فوجوں نے ایران، شام اور اناطولیہ، آج کا ترکی، کے بڑے علاقے فتح کر لیے۔ یوں پہلی بار ترک قبیلوں نے اس زمین پر قدم رکھا جہاں بعد میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ انہی ترک قبیلوں میں ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جس کا سردار تھا عثمان۔ یہی عثمان آگے چل کر وہ نام بنا جس نے تاریخ بدل دی، سلطنت عثمانیہ۔ عثمان کا چھوٹا سا قبیلہ وقت کے ساتھ طاقتور ہوتا گیا۔ ایک چھوٹے علاقے سے شروع ہونے والی یہ حکومت رفتہ رفتہ ایک عظیم سلطنت میں بدل گئی، اور یوں وجود میں آئی وہ طاقت جسے دنیا نے ہمیشہ کے لیے خلافت عثمانیہ کے نام سے یاد رکھا۔ عثمان کے بیٹے اور پوتے ایک ایک کر کے فتوحات کرتے گئے۔ انہوں نے مشرق کو چھوڑ کر اپنی توجہ مغرب یعنی یورپ کی طرف کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ پھر آیا وہ دن جو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا گیا، جب ایک نوجوان بادشاہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ، موجودہ استنبول، فتح کر لیا۔ یہ وہی شہر تھا جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب اسلامی قیادت صرف عربوں کے ہاتھ میں نہیں رہی، بلکہ ترک بادشاہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے رہنما بن گئے۔ سلطان محمد فاتح کے بعد عثمانی سلطنت کی فتوحات تیزی سے بڑھتی گئیں۔ یورپ کے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ عثمانیوں نے بلقان، یونان، ہنگری، مصر، شام، الجیریا اور مشرق اوسط کے وسیع علاقے فتح کر لیے۔ استنبول سلطنت کا دل بن چکا تھا۔ محلات، مساجد، مدرسوں اور بازار سب اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ یہ اب دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت ہے۔ لیکن ایک چیز اب بھی باقی تھی، خلافت کا لقب۔ عثمانی بادشاہ خود کو سلطان کہتے تھے، جبکہ خلیفہ کا لقب ابھی بھی عرب عباسی خاندان کے پاس تھا۔ یہ تبدیلی اس وقت آئی جب سلطان سلیم اول نے مصر کی مملوک سلطنت کو شکست دی۔ وہاں موجود آخری عباسی خلیفہ متوکل کو سلطان سلیم نے عزت کے ساتھ استنبول لے آیا، اور پہلی بار خلافت کا تاج عربوں سے نکل کر ترکوں کے سر پر سجا۔ اسی لمحے سے سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ بن گئی۔ دنیا کے نقشے پر اب ایک ہی طاقت ایسی تھی جسے پوری مسلمان دنیا اپنی قیادت سمجھتی تھی۔ عثمانی خلافت کے پاس نہ صرف عظیم فوجی قوت تھی، بلکہ علم، فنون، تعمیرات اور تجارت میں بھی وہ بے مثال مقام رکھتی تھی۔ استنبول اس دور کا روشنیوں کا شہر تھا، جہاں مؤذنوں کی آوازیں، علماء کرام کے درس اور بازاروں کی رونقیں ایک ساتھ گونجتی تھیں۔ دنیا بھر کے بادشاہ عثمانی خلیفہ کی عزت کرتے تھے۔ ان کے نام کا سکہ چلتا تھا اور ان کے جھنڈے کے نیچے پوری امت مسلمہ جڑی ہوئی تھی۔ یہ خلافت صرف ایک سلطنت نہیں تھی، یہ ایک نظام زندگی تھا، جہاں دین، سیاست
اور عدل ایک ساتھ چلتے تھے، مگر تاریخ کی طرح یہ عروج ہمیشہ قائم نہیں رہ سکا۔ اب وقت تھا ایک نئے موڑ کا، جہاں طاقت کے ساتھ ساتھ زوال کے آثار بھی ظاہر ہونے لگے تھے۔ طاقت ہمیشہ ایک جگہ قائم نہیں رہتی۔ جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے، اسی طرح ہر عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب سلطنت اپنی طاقت کی انتہا پر تھی، اسی دوران یورپ میں ایک نئی بیداری جنم لے رہی تھی۔ جہاں مسلمان محلوں میں سکون اور عیش میں تھے، وہیں یورپ علم، سائنس اور تجارت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک شخص کرسٹوفر کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا، مگر غلطی سے امریکہ دریافت کر گیا۔ اس ایک واقعے نے دنیا بدل دی۔ یورپ کے ہاتھوں میں دولت کے دریا بہنے لگے اور رفتہ رفتہ وہ عثمانیوں سے آگے نکلنے لگا۔ دوسری طرف خلافت کے اندرونی حالات بگڑنے لگے۔ محلات سازشوں کا گڑھ بن گئے۔ ترک بادشاہوں نے اپنی بیویوں کا انتخاب اکثر یورپی علاقوں جیسے یونان، یوکرین اور رومینیا سے کیا۔ یہ عورتیں خوبصورت ضرور تھیں، مگر ان کے دل میں اسلام کی وہ روح باقی نہیں تھی جس نے کبھی ترکوں کو دنیا کا رہنما بنایا تھا۔ انہی محلوں کی عورتوں نے سیاسی فیصلوں پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اقتدار کی دوڑ میں ان ملکاؤں نے ایک دوسرے کے شوہروں، یہاں تک کہ سلطانوں کی جانیں بھی لی۔ یہ دور حرم کی سیاست کہلایا، جس نے خلافت کی بنیادیں ہلا دی۔ لیکن اصل جوال کی جڑ وہ فیصلہ تھا جو علم کے دروازے بند کر گیا۔ جب یورپ میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی تو وہاں علم ہر گھر تک پہنچنے لگا۔ کتابیں، اخبار اور سائنسی خیالات عام لوگوں کی دسترس میں آ گئے۔ مگر افسوس، خلافت عثمانیہ کے علماء اور وزراء نے پرنٹنگ پریس کو حرام قرار دے دیا۔ کتابوں کی چھپائی پر پابندی لگا دی گئی۔ 200 سال تک علم کے یہ دروازے بند رہے اور اسی دوران یورپ ترقی کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ جب عثمانیوں نے بالآخر یہ پابندی ہٹائی، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب سلطنت سکڑ رہی تھی، عوام تھک چکے تھے۔ پہلی عالمی جنگ نے آخری وار کیا۔ عثمانی خلافت کے اتحادی جرمنی کی شکست کے بعد خود خلافت بھی ٹوٹنے لگی۔ عرب قبیلوں نے برٹش فوج کے ساتھ مل کر عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کی۔ آخرکار 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اختیار سنبھالا۔ انہوں نے اعلان کیا، خلافت اب نہیں رہے گی۔ آخری خلیفہ عبد المجید ثانی کو اپنے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا۔ اتا ترک نے ترکی کو مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کی۔ اسلامی طرزی حکومت کی جگہ ایک مغربی طرز کا نیا نظام لایا گیا۔ عربی رسم الخط ختم کر کے ترک زبان کو یورپی حروف میں بدل دیا گیا۔ خواتین کے حجاب پر پابندی لگا دی گئی اور حیران کن طور پر عربی زبان میں اذان دینا بھی ممنوع ہو گیا۔ 18 سال تک ترک مساجد میں ترک زبان میں اذان دی جاتی رہی، جس میں اللہ کی جگہ تنگری کہا جاتا تھا۔ جو کوئی اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرتا، فوج اسے طاقت کے زور پر ہٹا دیتی۔ یوں 1924 میں اسلامی خلافت کا نظام دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آج 100 سال بعد دنیا اس عظیم سلطنت کو یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت جس نے 600 سال تک 3 براعظموں پر انصاف، علم اور طاقت کا پرچم بلند رکھا۔ تاریخ ہمیں ایک سبق دیتی ہے، طاقت ہتھیاروں سے نہیں، ایمان اور علم سے قائم رہتی ہے۔ اور جب ایمان کمزور پڑ جائے تو سلطنتیں بھی ماضی کا قصہ بن جاتی ہے۔